بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. وقال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك إلى آخر الآية. آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جب زمین کے اوپر بہت زیادہ فساد، بہت زیادہ بگاڑ اور انسانی اقدار کی زبردست پامالی شروع ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مصلح کو، کسی ریفارمر کو، کسی مہاپرش کو مبعوث کرتے ہیں. اس کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے، اور وہ آ کر کے حالات میں انقلاب برپا کر دیتا ہے، زمین کی بگڑی ہوئی صورتحال کو، معاشرت کے فساد کو اور انسانیت کے گرتے ہوئے معیار کو درست کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کے ادوار میں جس دور میں مبعوث کیا گیا وہ تاریخ کا بدترین دور ہے. وحشت، بربریت، استبداد، ظلم متعدی اور اسی طرح سے فساد یا حق تلفی، درندگی، رشتوں کی پامالی، اس کا سب سے بدترین دور تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی نصرت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت اور جلالت شان، قوت فراست اور قوت ارادی کی بنیاد پر وہ بگڑا ہوا سارا کا سارا سماج اور سماج کے سارے افراد اور اس پوری نسل، اس پوری نیشن اور اس پوری جنریشن کا ایک ایک شخص ایسا ہو گیا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعلان کرنا پڑا: اولئک هم المهتدون اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الراشدون اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ تعریفیں ہیں صحابہ کی اور ایسے کلمات ہیں ستائش کے کہ اس کے بعد پھر کسی سند، کسی دستخط، کسی مہر کی ضرورت نہیں ہے. وہی لوگ ہیں. آپ دیکھیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو کہ استبداد اور جارحیت کا خوگر یہ شخص تلوار اپنی گردن میں ننگی لٹکا کر کے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتارا ہوا وہ کلام جلالت شان سے بھرپور، الوہیت کے جلال سے بھرپور جیسے ہی کان میں پڑا ہے تو وہ سارا کلیجہ پارا پارا ہو گیا اور وہ عداوت سب خشاک کے مانند بہ گئی. اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جس وقت فاروق اعظم داخل ہوئے ہیں تو اس وقت کیا حال تھا؟ پسینہ پسینہ، پشیمان اور شرمندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون اور ہمدردی کا اعلان کر دیا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی نصرت کا معاملہ ہے. تو اس زمین کے اوپر جتنے فساد تھے، جتنی کریتیاں تھیں، جتنے برے حالات تھے، جتنی بری ٹینڈنسیز تھی، آپ سمجھیے کہ جو غلط روایات اور رسومات چلی آ رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو پوری طرح سے تبدیل کر دیا اور اسلام کو ایک عدل اور مساوات سے بھرپور نظام بنا کر کے نافذ کیا زمین کے اوپر. اور ساری دنیا نے مانا اس سے خوبصورت، اس سے بہترین، اس سے معتدل اور اس سے زیادہ حقیقت پسند اور اس سے زیادہ مساوی قانون کوئی نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال ہمارے بیچ رہ کر پریکٹیکل کر کے، پتلا کر کے، تاکید کر کے، جرائم پر روک لگا کے، زبانی
عملی، اس کے بعد سزائیں نافذ کر کے اور دفعات لاگو کر کے سب کچھ کر کے دکھایا، اور پھر ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانیت کے اوپر جتنی صدیاں گزری ہیں، انسانیت کے اوپر جتنے زمانے گزرے ہیں، انسانیت کے اوپر جتنے ادوار گزرے ہیں، ان میں سب سے خوبصورت، سب سے حقیقت پسند، سب سے زیادہ پرامن اور سب سے زیادہ پیسفل صدی وہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے عظیم المرتبہ صحابہ کی صدی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر لگائی ہے، فرمایا خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہترین صدی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ. اور وجہ صرف یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت 23 سال میں جو انقلاب برپا کیا، قرآن کریم کی دفعات کو نافذ کیا اور اپنی سیرت و کردار کو نمونہ بنا کر انسانیت کے سامنے پیش کیا، اور پھر اس کو ایک بڑی جماعت نے، صحابہ کی جماعت نے اپنایا، اور پھر اس کو انسانیت نے دیکھا کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں. ہزار کلومیٹر کا سفر ایک عورت تنہا اپنے تمام تر زیورات پہن کر کے کر لیتی ہے، اور کوئی اس کو چھیڑنے والا اور کوئی اس کو ٹچ کرنے والا نہیں. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پرام زمانے کی شہادت. وہ زمانہ گزر گیا، 1 صدی گزری، 2 صدی گزری، 3 صدیاں گزری. دھیرے دھیرے شیطان نے اپنی پوری کوشش کر کے اپنی تمام جمعیت کے ساتھ انسانیت کو دوبارہ اس دور میں واپس کر دیا، دوبارہ اس جہالت کے دور میں واپس کرنے کی کوشش کی اور کامیابی ملی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 23 سالہ محنت، صحابہ کی اس 1 صدی پر محیط محنت، اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کی 1 صدی پر محیط محنت، اور اس کے بعد فقہاء اور ائمہ کی، محدثین کی اور علماء گرامی قدر کی محنتیں مسلسل اس معاشرے کو انہی خطوط پر باقی رکھنے کی، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا. آہستہ آہستہ 10 صدیاں گزرنے کے بعد اس میں انقلاب برپا ہوا اور زمانہ پوری طرح سے دوبارہ جہالت میں پہنچ گیا. اس وقت کے حالات قریب اس سے ملتے جلتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جن برائیوں میں ہوئی تھی، وہ برائیاں اس وقت اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ، اپنے تمام تر فساد کے ساتھ موجود ہیں. میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں پہلے، اور اس کے بعد آیت کریمہ کی وضاحت. قرآن کریم اس وقت کا ایک منظرنامہ کھینچتا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. کہ زمانے جاہلیت کا دستور یہ تھا کہ جب کسی مرد کو یہ خبر دی جاتی کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، یعنی چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ کڑوا گھونٹ پی کے رہ جاتا. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس خبر کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کہ وہ سوچتا تھا کہ اس لڑکی کو زندہ درگور کر دے یا اس خبر کو پھیلنے سے روک لے یا کسی طرح سے یہ خبر غلط ثابت ہو جائے، یہ اس کی کوشش. یہ زمانے جاہلیت کا منظرنامہ کیجا قرآن کریم نے. ذرا اس وقت کا چشمہ لگا کر کے پس منظر دیکھیے. ایک نوجوان ہے جس کی بیوی پریگننٹ ہے اور ان قریب نیئرلی اس کی ڈلیوری ہونے والی ہے. وہ اپنے آفس میں ہے یا اپنے کارخانے میں کام کر رہا ہے، گھر سے فون پہنچتا ہے، بیٹی مبارک. آپ بتاؤ چہرے کا رنگ کیسا ہو؟ پوری دیانتداری کے ساتھ بتائیے، پوری سچائی کے ساتھ چہرے کا رنگ کیسا ہو؟ ظاہر سی بات ہے چہرے کا رنگ اڑ جائے گا. اور بالخصوص اگر اس سے پہلے کوئی بیٹی ہو چکی ہو، 1 یا 1 سے زائد 2 یا 3 ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ بتائیے، حالات یہ ہوں گے. چہرے کا رنگ سب پڑ جائے گا اور وہ شخص وہاں سے اٹھ کر کے گھر کے ایک کونے میں جا کے پڑ جائے گا اور وہ 1-2 دن تک کم از کم باہر آنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پائے گا. سچائی کیا؟ اور اس کے برعکس اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو آپ سمجھیے جتنے پیسے جیب میں ہیں، گھر میں جتنے رکھے ہیں، سارے کے سارے مٹھائی کی دکان پہ جمع کر کے اور اس کے لڈو آ جائیں گے. اور اس کے بعد جتنے بھی کارتوس رکھے ہیں دوستوں کے پاس، جتنے بھی کٹے ہیں، وہ سارے آ کر کے ان سے فائر ہو. اس کے علاوہ توا و پتیلی بجے گی، وہ الگ. حالات کیا ہیں؟ یہ زمانہ جاہلیت کا منظرنامہ پیش کیا تھا قرآن کریم نے. آج کی تاریخ میں سب کچھ ویسا ہی ہے کہ نہیں؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 4 صدیوں پر محیط علماء اور فقہاء، تابعین، تبع تابعین اور صحابہ کی قربانیوں کو ہم نے آگ لگا دی۔ ہماری ذمہ داری صرف اتنی تھی، ہمیں تو انقلاب برپا نہیں کرنا تھا، ہمیں حالات تبدیل نہیں کرنا تھے، ہمیں جہالت اور وحشت اور درندگی کو ختم کرنے کے حالات نہیں بدلنا تھے۔ یہ کام تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر گئے تھے، اور صحابہ نے اس پر 1 صدی تک ماحول کو باقی رکھا، جس کی وجہ سے یہ پوری انسانیت عادی ہو گئی تھی۔ ہمیں صرف ان حالات کو باقی رکھنا تھا، جو کوئی بڑا مشکل کام نہیں تھا۔ حالات کو بدلنا مشکل کام ہوتا ہے، رسومات کو فنا کرنا مشکل کام ہوتا ہے، حالات کو باقی رکھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ کاروبار شروع کرنا مشکل ہوتا ہے، اور روٹین کو مینٹین کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، گھر سے مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو ایک مثال تھی۔ جو چیز بھی دیکھو گے آپ وہ ایسی ملے گی، جو زمانے جاہلیت میں حالات تھے وہ موجودہ وقت میں، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے ساتھ انصاف نہیں ہے کہ گریبان پکڑ کے پوچھ لیا گیا کیا کیا تھا اس شریعت کا جس کو ہم نے نافذ کر کے تمہارے لیے چھوڑا تھا، بتا نہیں پائیں گے۔ اسی طرح کی ایک آیت دیکھیے، زمانے جاہلیت میں میراث کی تقسیم کا جو دستور تھا، میراث سمجھتے ہیں، مرنے والے نے جو سامان چھوڑا، جو کچھ بھی چھوڑا، جو اپنی املاک اور پراپرٹی چھوڑی ہے، اس کو میراث کہتے ہیں، ترکہ کہتے ہیں۔ اس کا دستور یہ ہے کہ یہ تقسیم ہونا ہوتا ہے۔ کیا سسٹم ہے؟ اس کو سرے صرف چند جملوں میں سن لیں کہ جس شخص کا انتقال ہو گیا ہے، سب سے پہلے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ اس میں فضول خرچی نہیں ہوگی، اس میں فضول خرچی نہیں ہوگی، اور نہ اس میں کمی کی جائے گی۔ جو مصنون کفن ہے وہ لایا جائے گا، جو اس کی ضروریات ہیں وہ لائی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے، اگر اس میت کے اوپر کوئی قرض ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے گا۔ اگر قرض نہیں ہے یا قرض ہے اور کم ہے، پھر قرض ادا کرنے کے بعد بھی اس کی رقم بچتی ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے، کوئی وصیت کی ہے۔ اگر وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، لیکن کیا یہ وصیت پورے مال میں نافذ ہو جائے گی؟ نہیں، یہ 1/3 میں نافذ ہوگی۔ ذہن میں رکھ لیں، ابھی ضرورت آ سکتی ہے ایک کم از کم آپ سمجھ لیں اسلام کا نظام کتنا سخت اور کتنا کمپلیٹ ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ جائیے بلا رہے ہیں آپ کو۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے اپنے پیچھے 3 لاکھ روپے چھوڑے، ٹھیک ہے، 5,000 روپے اس کے کفن دفن میں خرچ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو رقم بچتی ہے اس میں دیکھا جائے گا کہ قرض کیا ہے، معلوم ہوا کہ اس کے ذمہ قرض ہے 95,000 روپے، وہ ادا کر دیا، اب 2 لاکھ روپے بچ گیا اس کے پاس۔ تو اب اس 2 لاکھ میں دیکھا جائے گا کہ اس کی وصیت کیا ہے، وصیت کیا ہے، تو وصیت اس کی دیکھی جائے گی۔ معلوم ہوا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ایک مسجد بنوا دینا، تو اب مسجد میں تو خرچہ آئے گا 5 لاکھ روپے کا یا 2 لاکھ روپے کا، تو پوری نافذ نہیں ہوگی، بلکہ اس میں سے جو 1/3 66,000 روپیہ جو تقریباً بنتا ہے، اس کے اوپر وصیت نافذ کر دی جائے گی، مسجد کے لیے دے دیا جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پورے میں وصیت نافذ نہیں ہوگی، دھیان رکھیں۔ اور اگر وصیت بھی نہیں ہے تو پھر یہ رقم وارثوں میں تقسیم ہو جائے گی، وارثوں میں تقسیم ہو جائے گی، یعنی ماں ہے، باپ ہے، شوہر ہے یا بیوی ہے، اسی طرح سے بیٹے اور بیٹی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ رشتے ہیں، اس میں سے ایک قرابت کا رشتہ ہے اور ایک ولادت کا رشتہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں تقسیم ہوگی، بیٹے کو جتنا ملے گا اس سے آدھا بیٹی کو ملے گا، یا بیٹی کو جتنا ملے گا اس سے 2 گنا بیٹے کو ملے گا۔ یہ سسٹم اور نظام، اور اس پر بہت سختی سے نفاذ ہوگا، مطلب اس میں خرد برد نہیں کر سکتے۔ حالات یہ ہیں کہ ترکے کو کوئی شخص دست نہیں کر سکتا کہ اپنی مرضی سے معلوم ہوا کہ آج حلوہ پکوا کے بٹوا دیا، یا تیجا کروا دیا، یا 40واں کروا دیا اس مرنے والے کی رقم سے، حرام۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ترکے میں یہ تو بہت بڑی بات ہے، جو ہزاروں کا معاملہ ہے۔ مسائل تو یہاں تک ہے
کہ جنازے کی جو مٹی کی چارپائی ہوتی ہے اس چارپائی کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کفن کی ایک چادر پڑی رہتی. یہ کفن کی جو چادر ہے یہ زائد ہے. جس نے بھی مرنے والے کے ترکے میں سے اس کے مال میں سے یہ خریدی ہے اس نے حرام کام کیا ہے. اس چادر کا خریدنا اس کے ترکے میں سے اس کے مال میں سے جائز نہیں ہے. امام صاحب جس جانماز کے ٹکڑے پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ جانماز کا ٹکڑا اس کے مال میں سے خریدنا ناجائز. آپ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ ترکہ ہے, یہ اس کا ترکہ ہے اور ترکے کے الگ حصے دار موجود ہیں اور وہ سارے کے سارے حصے دار یا تو موجود نہیں ہیں یا ان میں سے کوئی نابالغ. اگر بلو 15 یعنی اگر کوئی 15 سال سے کم کا کوئی نوجوان ہے, 15 سال سے کم کا کوئی نوجوان ہے مرنے والے کی اولاد میں تو وہ نابالغ ہے. وہ اگر کہہ بھی دے کہ ٹھیک ہے لے لینا تب بھی جائز نہیں. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ میراث کا معاملہ بہت سینسٹیو, بہت زیادہ سنویدنشیل اور بہت حساس ہے. ہمارا دھیان نہیں ہے اس کے اوپر بالکل بھی. یہ اسلام کی خصوصیت ہے, دھیان رکھیں. اسلام کی خصوصیت اور اس کے شاعر کو پامال کرنا یہ بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑا جرم ہے. دیکھیں آپ زمانے جاہلیت کے ایک منظرنامے کو کس طرح سے قرآن کریم نے رد کیا. زمانے جاہلیت کا دستور یہ تھا کہ عورتوں کو میراث نہیں ملتی, چاہے وہ بیٹی ہو, چاہے وہ بیوی ہو, چاہے وہ ماں ہو, اس کو میراث نہیں ملتی تھی. اسی طرح سے جو نابالغ ہے اس کو میراث نہیں ملتی تھی. یہ زمانے جاہلیت کا دستور تھا. بلکہ اہل عرب کا دستور تو یہ تھا کہ جو شخص گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر تلوار چلا سکتا ہو وہ صرف وارث ہو. سامنے والے کا مال غنیمت حاصل کر سکتا ہو, سامنے والے کو قتل کر کے اس کا سامان لوٹ سکتا ہو, وہ شخص وراثت میں حقدار ہوگا, اس کے علاوہ کوئی نہیں. یہ زمانے جاہلیت کا دستور تھا. چنانچہ اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا, اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا. حضرت اوس ابن ثابت صحابی ہے, انتقال ہو گیا. اپنے پیچھے کیا چھوڑا؟ 2 بیٹیاں, ایک نابالغ بیٹا, ایک بیوی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ 4 نفر چھوڑے. تو اب زمانے جاہلیت کا دستور تو یہ ہے کہ عورتوں کو تو میراث ملنا نہیں ہے. بیوی آؤٹ کلاس ہو گئی, 2 جو بیٹیاں تھیں وہ آؤٹ کلاس ہو گئی, محروم ہو گئی, ان کو تو ملنا نہیں. اور چونکہ لڑکا بھی نابالغ ہے اس لیے وہ بھی محروم کر دیا گیا زمانے جاہلیت کے دستور کے مطابق. حضرت اوس ابن ثابت کے 2 چچازاد بھائی, 2 کزن, 2 چچازاد بھائی ہیں اور انہوں نے آ کر کے پوری جائیداد پہ قابو کر لیا, قبضہ کر لیا. یہ صحابی رسول کی وفات اور ان کی میراث کا معاملہ ہے, شروع کی بات ہے. تو حضرت اوس ابن ثابت کی جو بیوی ہے, بیوہ, انہوں نے چاہا یہ کہ یہ تم لوگوں نے سارا سامان تو لے ہی لیا ہے, اس لیے یہ جو بیٹیاں ہیں ان سے بھی نکاح کر لو تاکہ ہم کم سے کم ان کی ذمہ داری سے تو فارغ ہو جائیں. لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا. پھر کیس سب سے بڑی عدالت میں, سب سے بڑے جج کے پاس پہنچتا ہے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. لیکن یہ پہلا واقعہ ہے میراث کا جو اسلام کی تاریخ میں پیش آیا ہے. ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے حوالے سے کوئی حکم نازل نہیں کیا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہے کہ ادھر کیس ایڈمٹ ہوا ادھر سے ججمنٹ آ جائے گا. دیٹس آل, یہ سسٹم ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرے دست اپنے پاس سے کوئی جواب نہیں دیا اور فوراً اس کے بعد یہ آیات اتری جو میں نے تلاوت کی, یہ آیات اتری جو میں نے تلاوت کی. قرآن کریم نے 2 ٹوک کہا, للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, کہ مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو اس کے اولاد, اس کے اصول و فروع نے چھوڑا ہو یا اس کے رشتہ داروں نے چھوڑا ہو. مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو ان کے اصول و فروع کا مطلب اولاد یا باپ دادا, اوپر نیچے, یہ اصول و فروع کہلاتے ہیں. اصول اوپر والے, فروع نیچے والے, یعنی اولاد, بیٹا, پوتا, بپوتا, اس طرح سے, اور دادا, باپ, دادا, پردادا, یہ اصول کہلاتے ہیں.
تو قرآن کریم نے دو ٹوک الفاظ میں اس مسئلے کو بیان کر دیا اور آگے یہ فرمایا مما قل منہ او کثر، وہ سارا کا سارا تقسیم ہوگا کہ جو تھوڑا ہو یا زیادہ. دیکھیے آیت کی اگر بہت باریک وضاحت کی جائے تو للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، والدان والاقربون یہ دو لفظ استعمال کیے قرآن کریم نے، اور یہ دو رشتے ہیں کہ جن کی وجہ سے میراث جاری ہوتی ہے. والدان یعنی جن سے پیدا ہے یا جو اس سے پیدا ہے، وہی بات. باپ دادا سے میراث ملے گی یا اپنے اولاد کی طرف سے میراث ملے گی یا ان کو دینا پڑے گی. والاقربون یا رشتے کی بنیاد، آدمی کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ دو ہی بنیادوں پر، یا تو پیدائش کی وجہ سے، پیدائش کا رشتہ ہے، نسب کا رشتہ ہے، باپ دادا ہے اور بیٹے پوتے ہیں، یا قرابت کی رشتہ داری ہے، یعنی رشتوں کی بنیاد پر وہ لوگ ہم سے جڑ گئے، جیسے بیوی، ساس، سسر، ان سے نسبی تعلق تو نہیں ہے لیکن ان سے قرابت کا تعلق ہے، تو انہی بنیادوں پہ میراث جاری ہوتی ہے. مثلا بیوی مر جاتی ہے شوہر کا حصہ ہے، شوہر مر جاتا ہے بیوی کا حصہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. اور اسی طرح سے باپ مر جاتا ہے بیٹے کا حصہ ہے، بیٹا مر جاتا ہے تو باپ کا حصہ لگتا ہے. وہ الگ سسٹم ہے، پوری تفصیل میں نہ عرض کر پاؤں گا نہ آپ یاد رکھ پائیں گے اور نہ اتنا دماغ کھپانے کی ضرورت ہے. یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کو جب ضرورت پڑتی ہے تو دارالفتہ بھیج کر کے وہاں سے منگا لیا جاتا ہے. مما قل منہ او کثر، مال چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، سب کا سب تقسیم ہوگا. اس سے ایک اور چیز کو رد کیا قرآن کریم نے. زمانے جاہلیت کا دستور یہ تھا کہ بعض سامان ایسا ہے جو مخصوص لوگ لیں گے. مثال کے طور پر کوئی تلوار ہے، کوئی گھوڑا ہے، کوئی بندوق پستل یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، نیزہ، تلوار، تیر و تفنگ ہے، یہ وہ نوجوان لیں گے جو اس کو چلا سکے. قرآن کریم نے منع کر دیا کہ ایک ایک کیل کانٹا تک تقسیم ہوگا، ایک ایک کیل کانٹا تک تقسیم ہوگا. مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا. ظاہر سی بات ہے ایسا کوئی کرتا نہیں ہے، صرف کیش تقسیم ہو جاتا، سامان بھی تقسیم نہیں ہوتا. بڑے بھائی ایک مکان کے اوپر قابض ہیں، بس وہ ان کا ہو گیا، چھوٹا چھوٹا وہ الگ دے دیا، تھوڑا سا کم دے دیا. الگ حساب تقسیم کرنے کا کوئی نظام ہم نے دیکھا نہیں. ہمیں جب دیکھا ہم نے اس عمل کو تو حیرت ہوئی، اور پھر قرآن کریم کے مفہوم کی صحیح طرح سمجھ آئی. ہمارے نانا کا بھی انتقال ہوا، 3 سال ہوا ہے تقریباً، 3 سال ہوا تقریباً نانا کا انتقال ہوا ہے. تو اس کے بعد ہمارے بابو خود عالم ہے دعوت اللہ خردوئی میں، اور تقریباً 35 سال سے استاد ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں. تو جو دکان کے اوپر جو سامان تھا وہ سارا کا سارا میراث میں تقسیم ہو گیا، تو ہماری والدہ کا بھی حصہ لگا اس میں. تو میں نے اس پورے سامان کو خود اپنی نگاہوں سے دیکھا تو اس میں یہ جو کیلیں لگی ہوئی ہیں نا دیوار میں، جو اتنی بڑی کیلیں ہیں، یہ کیلیں بھی اس سامان میں موجود ہیں. آپ اندازہ کیجیے، حالانکہ 2 بہنیں اور 3 بھائی، ان میں اس طرح سے تقسیم ہوا. ہم لوگ کاؤنٹ نہیں کرتے ان چیزوں کو، کیلیں ہیں کون ڈھو کے پھرے گا. ہردوئی سے لے کر کے یہاں تک لانا اس سامان کو، یہ اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے. لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مما قل منہ او کثر، کہ قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے جو فرد کامل ہے وہ اس وقت کا عالم، اور جب عالم اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو کون کرے گا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ اس دور میں دیکھا، ابھی بہت قریب میں دیکھا. تو آپ یہ سمجھیے مما قل منہ او کثر کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک ٹاٹ، ایک ایک چٹائی، ایک ایک پائدان تقسیم ہوگی، ایک ایک کیل تقسیم ہوگی، اور اس میں کمی زیادتی نہیں چلے گی. اور نصیبا مفروضہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں میں نے لوں گا، نہیں چلے گا. وہ آپ کو ٹیکل کرنا ہی پڑے گا، اس کے اوپر قبضہ کرنا ہی پڑے گا. جو حصہ تقسیم ہوا ہے، جو حصے لگائے گئے ہیں، ان حصوں کو باقاعدہ تقسیم کیا جائے گا اور ہر شخص کو قابل ہونا پڑے گا اس کے اوپر. قبضہ کر لے، اس کے بعد دے دے، کسی کو بھی دینا ہے. یہ کہہ دے کہ میں شامل نہیں ہوں، نہیں چلے گا. نصیبا مفروضہ کا تقاضا ہے. یہ تو بہت جھلک ہے، یہ ایک جھلک ہے، اس کے بعد اور تفصیلات ہیں. لیکن ہمارے یہاں سسٹم یہ چل نکلا ہے، جو مسئلہ بیان کرنا تھا وہی رہے گا. بہرحال چلے گا، وہ آگے چلے گا. یہ آپ سمجھیے کہ اسلام کا بڑا شعبہ ہے تقسیم میراث کا. تقسیم میراث ایک بڑا شعبہ ہے، بلکہ ایک پوری سورت جو 4 پارے کے قوم سے شروع ہوتی ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ نساء. نساء سمجھتے ہیں؟ وومن. انگریزی میں جس کے لیے لفظ وومن استعمال ہوتا ہے اس کے لیے عربی میں
لفظ نساء استعمال ہوتا ہے، وومن استعمال ہوتا ہے۔ عورتوں کے مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ زمانے جاہلیت کا دستور یہ تھا کہ میراث میں سے عورت کو محروم کر دیا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے پورا فوکس کیا اس مسئلے کے اوپر، اس مسئلے کو پوری قوت کے ساتھ بیان کیا، اس کا ایک ایک جز واضح کیا اور زمانے جاہلیت کے ایک ایک عمل کو رد کیا، ختم کیا۔ لیکن وہ زمانہ پھر عود کر آیا ہے کہ پورے شہر میں کوئی ایسا جگر والا نہیں ہے، کوئی ایسا طاقتور بھائی نہیں ہے، کوئی ایسا دیانتدار اور ایسا حمیت والا نہیں ہے، ایسی غیرت کسی میں نہیں ہے کہ جس نے علل حساب اپنی بہن کو حصہ دیا۔ اسلام کو اس طرح سے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا جائے، قرآن کریم باقی ہے، مسلمان قوم باقی ہے، سب کچھ باقی ہے، اس کے باوجود عمل کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کیا جائے گا، اس کو کیسے برداشت کیا جائے گا؟ اس لیے بہت بدترین عمل ہے جسے ہم نے اپنا رکھا ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعے کو آئے گی، لیکن بہرحال یاد رکھیے کہ یہ ایک بڑا عمل ہے۔ اس سلسلے کی جتنی بھی دفعات ہیں ان کو معلوم کریں، اس کے ساتھ بھی حفظ کریں، اس لیے کہ یہ زمین اور یہ مال و اسباب نہ کسی کا ہے نہ کسی کا رہے گا۔ ان الارض للہ، زمین اللہ کی، بڑے بینامے بدلے اور بڑے کاغذات بدلے اور بڑی رجسٹریاں ہوئی اس کے اوپر، لیکن بتاؤ تو 1 انچ ادھر سے ادھر کسی نے کر پایا ہو؟ کل بھی اللہ کی تھی اور آخر میں بھی اللہ کی زمین ہے۔ اس کے اوپر اتنی توجہ دینا کہ اس کے اوپر مارنے کاٹنے تک آمادہ ہو جانا، قتل و غارت تک آمادہ ہو جانا، خون کا پیاسا ہو جانا، رشتوں کو اوائڈ کر دینا اور تمام حمیت کو، صلہ رحمیوں کو ختم کر دینا۔